السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان، بشرا بی بی اور شاہ محمود قریشی کے کیسز کے حوالے سے۔ ویسے تو سائفر کیس پہ آج سماعت ہوئی، بڑے لمبے چوڑے دلائل بھی ہو گئے، لیکن سماعت اب 11 مارچ کو ہوگی۔ توشہ خانہ میں آج کوئی آرگومنٹس نہیں آئے، وہاں پہ بھی نیب کو تھوڑا سا فائدہ یہ ہوا چونکہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے توشہ خانہ تحائف میں امجد پرویز، وہ نہیں، آج بھی نہیں تھی، تو اس وجہ سے آرگومنٹس نہیں ہوئے، اور سائفر کیس کی بھی معاملات ذرا لمبے چل گئی۔ سائفر کیس میں ایف آئی اے نے کیا جو ہے وہ اب تبدیلی کی اپنی ٹیم میں، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا یہ کہ توہین عدالت کیس میں ڈی سی اسلام آباد کے حوالے سے جو سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، اس میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سائفر کیس کے حوالے سے، جو کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد کے خصوصی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے 14 سال کی سزا سنائی اور 20 لاکھ جرمانہ کیا۔ اس کیس میں ضمانت کے خلاف اور سزا معطلی کے خلاف اپیلی تھی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے خصوصی بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ بیرسٹر سلمان صفدر، جو کہ عمران خان کی نمائندگی کرتے رہے، شاہ محمود قریشی کے بھی نمائندگی کرتے رہے، انہوں نے آج بڑے لمبے چوڑے دلائل دیے، اور جو دلائل تھی اس کے حوالے سے اگر تھوڑا سا میں بتا دوں تو ایک تو یہ ہے کہ 7 مارچ 2022 کو جو ہے وہ سائفر آیا، 28 مارچ کو بنی گالہ میں اجلاس ہوا، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 17 ماہ بعد یہ مقدمہ درج ہوا۔ جب 15 اگست 2023 کو عمران خان کو سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا، اس دن یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ اس کے بعد 19 اگست کو شاہ محمود قریشی، جو کہ سابق وزیر خارجہ تھی، ان کو سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا۔ ایک طرف 17 ماہ کی تاخیر، اور دوسری جانب یہ کہ جو معاملہ تھا، سائفر کا معاملہ تھا، سائفر کا جو دستاویز تھا وہ تھا وزارت خارجہ، لیکن مقدمہ کس نے درج کیا؟ مقدمے کا جو مدعی ہے یا شکایت کنندہ ہے وہ ہے وزارت داخلہ۔ اب آج عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اگر سائفر کا معاملہ تھا جس میں یہ کہا گیا کہ سائفر کو سیاسی فائدے کے لیے غلط استعمال کیا گیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یا آفیشل دستاویزات کے، تو آفیشل دستاویزات تو دکھائے نہیں گئے، بلکہ اس کا ٹرانسکرپٹ تھا، ایک کاغذ تھا، اس کا لب لباب جو ہے وہ بتایا گیا پبلک گیدرنگ میں۔ دوسری بات ہے کہ اس میں آفیشل سیکرٹ کا کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک دھمکی تھی جس کے دھمکی کو پبلک کیا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سائفر تھا بھی، اس سائفر کا معاملہ تھا، تو سائفر ایک دستاویز تھا جو وزارت خارجہ کا معاملہ تھا۔ وزارت خارجہ نے اس معاملے پہ کچھ بھی نہیں کیا، اور اس میں جو کمپلیننٹ ہے یا مدعی ہے وہ ہے سیکٹری نسیم کھوکر، جو سیکٹری داخلہ ہے، انہوں نے یہ مقدمہ بنایا، انہوں نے درخواست دی، ایف آئی اے ان کے انڈر تھی، اور یہ مقدمہ بن گیا۔ پہلا تو یہ ہے کہ وزارت خارجہ کا معاملہ تھا، وزارت داخلہ نے کیسے اس کو ٹیکل کیا۔ دوسرا یہ کہ 17 ماہ بعد یہ مقدمہ کیوں درج ہوا، اور مقدمہ اس دن درج ہوا جس سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ تیسری بات یہ کہ اس کیس میں جو دو اور بھی لوگ تھے، اسد عمر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما بھی ہے، اور عمران خان کے جو سابق پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، ان کا بھی نام تھا، یعنی کہ جو مقدمہ بنایا گیا، جو مقدمہ ایف آئی آر درج ہوا، تو اس میں اسد عمر اور اعظم خان، بلکہ اسپیسیفکلی اعظم خان ملزم تھا، لیکن جب چالان وغیرہ کی بات آئی اور پھر اس کو جو ہے وہ اعظم خان کو جو مقدمے میں تھا، ملزم تھا، اس کو گواہ بنایا گیا۔ اب جس دن اعظم خان کے سٹیٹمنٹ آیا، اعظم خان کا 161 اور 164 کا بیان ایک دن میں آیا، جس دن بیان آیا اس کے بعد ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا۔ دوسری بات یہ کہ جب اعظم خان کے اوپر جرح کی بات تھی، تو اس دن پاکستان تحریک انصاف کی، یعنی کہ عمران خان کے یا شاہ محمود قریشی کے وکلاء نہیں، بلکہ ڈیفنس کونسل جو ٹرائل کورٹ نے منتخب کیا تھا، حضرت یونس اسٹیٹ کونسل ہے، انہوں نے اس پہ جرح کی، اور 48 گھنٹوں کے اندر تقریباً اس کیس میں 25 گواہان تھے، 25 میں سے 21 گواہان کے اوپر انہوں نے جرح کی۔ اب ایک طرف
جو ڈیفنس کونسل آیا اور اس کیس میں 25 میں سے 21 گواہان کو 48 گھنٹوں کے اندر اندر اس کے اوپر جیرا کیا، تو اس کے اوپر بھی سوالات تھے۔ دوسری بات ہے کہ جب اعظم خان کو اس کیس میں، جو کہ پہلے ایف آئی آر میں مقدمے میں وہ ملزم تھا، اس کو گواہ بنایا، تو کیا پروسیجر اختیار کیا گیا، اس حوالے سے بھی کوئی ایسی جو طریقہ کار تھے وہ اپنایا نہیں گیا۔ اور دوسرا یہ کہ ایف آئی اے نے ٹرائل کورٹ میں جو ٹیم تھی ان کی، اس میں رضوان عباسی تھے، شاخاور اور ذوالفقار نقوی تھے۔ اب ایف آئی اے بھی ایک قدم پیچھے ہٹے اور انہوں نے رضوان عباسی کے جو خدمات تھے وہ مزید لینے سے معذرت کر لی، اور اس کیس میں ایک اور بڑے سینئر وکیل کو ان کی خدمات حاصل کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس حامد علی شاہ اب سائفر کیس میں ایف آئی اے کی نمائندگی کریں گے، اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ ذوالفقار نقوی وہ بھی سینئر وکیل ہے، اس کیس میں ٹرائل میں بھی وہ چلتے رہے، اور شاخاور ایڈوکیٹ اور رضوان عباسی جو ہے وہ اس کیس سے آؤٹ ہو گئے۔ ایک طرف ایف آئی اے کا جو مقدمہ تھا، جس گراؤنڈ کے اوپر تھا کہ آفیشل سیکرٹ کا جو مقدمہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ قانون تھا ہی نہیں، 1923 کا قانون تھا، پھر یہاں پہ امینڈمنٹ کرائی گئی، 17 ماہ بعد کی تاخیر کے بعد مقدمہ درج کرایا، اس میں بہت ساری چیزیں کی، لیکن پھر ٹرائل کورٹ نے بھی اس میں بہت ساری غلطیاں کی، قانونی سکم موجود ہے، اور ان ساری چیزوں سے بیرسٹر سلمان صفدر نے آج عدالت کو بتایا، یہ بھی بتایا جو ایف آئی آر کا متن تھا وہ پڑھا، اور جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے حوالے سے بھی بڑے تفصیلی آرگومنٹس دیے کہ سیکشن 5 جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5A، سیکشن 5B اور 5(3) کے تحت یہ ان کو سزائیں دی گئی، 10 سال ایک میں ہے، 2 سال دوسرے میں، اور 10 سال ایک اور میں ہے، یہ 3 سیکشن تھے دفعات، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ یعنی کہ 20 لاکھ کا جرمانہ بھی ڈالا گیا۔ تو آج کی جو سماعت تھی وہ یہاں پہ ختم ہوئی، اور سلمان صفدر جو کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی نمائندگی کرے، انہوں نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ ہم نیکسٹ ڈیٹ آف جو ہیئرنگ ہے اس میں مجھے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے فائنل آرگومنٹس کے لیے چاہیے، جس پر جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب کی جانب سے ریمارکس آئے کہ اس کیس کو، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے اور اپنی نوعیت کا اہم کیس ہے، اس میں ہم اتنی آسانی سے آپ کو آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، اتنی آسانی سے آپ کو جانے نہیں دیں گے، بلکہ اس کیس کو ہم دیکھیں گے۔ اور ظاہر ہے کیونکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو قانون ہے جو پاکستان میں وہ 1923 کا ہے، 1923 کا قانون ہے، 1923 کے بعد 1935 کا قانون، جس وقت پاکستان بھی نہیں بنا تھا، پھر 1935 کا ایک انڈین ایکٹ آیا، اس کے بعد آئین پاکستان جو ہے وہ کبھی 58 اور پھر 64 اور پھر 1973 کا آپ کا آئین آیا، تو تب تک آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا یہاں پہ کوئی نام تک ہی نہیں تھا، اور جو قانون آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہے وہ 1923 کا ہے۔ پھر سائفر کا جو معاملہ ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے، سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کا جو معاملہ ہے، اس کے بعد یہ آپ نے 2023 میں اس کیس میں امینڈمنٹ کر لی، اور اس پہ یہ بھی ایک سوالات اٹھے تھے کہ صدر پاکستان جو عارف علوی ہے، انہوں نے اس دونوں ترمیموں کی، جب پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ ترامیم کی گئی تو انہوں نے بل کے اوپر سائن نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا میں نے واپسی کا کہا تھا، اور پھر وہ جو دونوں بلز تھے وہ گزٹ میں آ بھی گئے اور شائع بھی ہو گئے۔ تو ایک طرف جو قانون ہے جس میں سزا دیے گئے ان کو، جس خصوصی عدالت کا قیام آیا اس میں پھر ان کو سزا بھی دی، تو قانونی سکم ٹرائل کورٹ میں بہت سارے موجود تھے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہے، اس دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کیس میں ہائی کورٹ کیا کر سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جب سائفر کیس ٹرائل کورٹ میں چل رہا تھا تو 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب کی سربراہی میں ایک دفعہ انہوں نے سنگل بینچ میں اور ایک دفعہ ڈویژن بینچ میں جو ہے اس کیس کی جو کارروائی تھی وہ روکی تھی، اور اثر انہوں دوبارہ کرنے کی، کیونکہ قانونی سکم بہت سارے موجود تھے۔ آج بھی اس سائفر کے خلاف اپیلوں میں جو شخصیت موجود ہے وہ آج بھی جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب خصوصی بینچ کا حصہ ہے، تو امکانات تو ہے کہ عمران خان یا شاہ محمود قریشی کو اس کیس میں ریلیف ملے گا۔ لیکن توشہ خانہ تحائف کا جو مقدمہ تھا اس میں بھی 14 سال قید بامشقت، 10 سال کی نہلی اور 787 ملین ارب کا جو جرمانہ لگایا گیا ہے، اس میں بھی عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف یہ سزائیں تھی جو 31 جنوری 2024 کو سزائے گئی تھے احتساب عدالت نے، تو اس میں بھی آج آرگومنٹس تو کچھ نہیں آئے، لیکن نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو 11 مارچ کو ان کی اوپر بھی سماعت ہوگی۔ جو ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے آج بہت کوشش کی کہ اس کیس کو ہم
ڈیلے کر لو، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے پاور آف اٹارنی جمع کرائی، بٹ عدالت نے کہا کہ نہیں، سلمان صفدر صاحب جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی وکیل ہے وہ اپنی ارگومنٹس جو ہے وہ جاری رکھے، اور یوں اس کیس کا جو ارگومنٹس تھی یا جو لبے لباب تھا وہ ہو گیا، اور اب 11 مارچ کو آگے نیکسٹ مزید اس کے دلائل ہوں گے، اور 2-3 سماعتوں بعد جو ہے شاید کوئی فیصلہ آ جائے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا، تو یہاں پہ جب پی ٹی آئی کی قیادت تھی وہ نکلتے ہی گرفتار ہوتے تھے، ہائی کورٹ 3 ایم پی او کے نوٹیفیکیشن قلعدم قرار دے تو ایک اور نوٹیفیکیشن آ جاتا، اور اس طرح یہ آنکھ مچولی کا کھیل جو ہے وہ جاری تھا، ججز ورسز ایڈمنسٹریشن۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے شاندانہ گلزار خان اور شہریار افریدی، جو کہ اس سے پہلے جسٹس میاں الحسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور دیگر ججز نے بھی ان کی رہائی کے احکامات دیے تھے، رہا ہو گئے، پھر گرفتار، رہا، پھر گرفتار، اور یہ چیز چلتا رہا۔ تو جسٹس بابر ستار نے اس پر شوکاز نوٹس لیا تھا، اور پھر اس شوکاز نوٹس کا جو فیصلہ انہوں نے سنایا گزشتہ ہفتے، اس میں یہ تھا کہ ڈی سی اسلام آباد جو ہے عرفان نواز میمن کو 6 ماہ قید اور 1 لاکھ جرمانہ، اس کے ساتھ ایس ایس پی آپریشن ملک جمیل ظفر کو بھی 4 ماہ قید اور 1 لاکھ جرمانہ، جبکہ ایس پی صدر کو ڈسچارج کیا تھا، اور ایس ایچ او مارگلہ جو ہے اس کو بھی سزا سنائی تھی۔ اس کے بعد ان کی او سسپینڈ کی تھی عدالت نے خود ہی، تاکہ توہین عدالت کے سزا کے خلاف جو ہے وہ اپیل کا موقع دیا گیا تھا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اسی دن سزا جو ہے وہ 1 مارچ کو اپیلیں دائر کی گئی تھی، پھر سماعت کے لیے مقرر تھی، گزشتہ روز سماعت ہونا تھی لیکن سماعت نہ ہوئی، اور آج دوبارہ وہ سماعت کے لیے وہ اپیلیں مقرر تھی۔ جیسے ہی دوران ڈویژن بینچ جو تھا وہ آ گیا، سماعت شروع ہوئی، کال کیا تو چیف جسٹس کی جانب سے کہا کہ ون آف اس، یعنی کہ ہم میں سے ایک جج نے، ایک بینچ ممبر نے کیس کو سننے سے انکار کر دیا یا معذرت کر لی۔ نام تو نہیں لیکن کلیئر ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اس کیس کو سننے سے معذرت کر لی، اور اس معذرت کا بھی ویسے ابھی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے یا کیا ہے، کچھ کیا بات ہو سکتی ہے، کس نکات کے اوپر انہوں نے معذرت کی ہوگی، لیکن میری جو میں بھی رانگ، میں غلط ہو سکتا ہوں کہ دوستی کا ایک شخصانہ ہو سکتا ہے، چونکہ جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ہی دونوں ججز ایک ہی دن انہوں نے حلف برداری لی تھی، ایک ہی دن انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام شروع کیا تھا، ایک ہی دن دونوں ایڈیشنل ججز تھے، پہلے وہ پرماننٹ بھی ہو گئے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چوتھے اور 5ویں نمبر پہ بھی ہے، تو شاید یہ دوستی کا ایک شخصانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن ادروائز جو تفصیلی فیصلہ ہوگا اس میں ہم بتائیں گے کہ کیا وجوہات ہو سکتے تھے جس پہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے معذرت کر لی۔ اب اس میں نیا بینچ بنے گا، اور نیا بینچ جب بنے گا تو ہی اس کیس کا فیصلہ کیا جا سکے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔